شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سال دوم کی تمام طالبات اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول لیں۔ سورۃ الواقعہ چل رہی تھی اور اس کی 40 آیتیں ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 41 سے ہم سبق شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الواقعہ چل رہی تھی اور آپ کو یاد ہو تو اس صورت میں اللہ پاک نے قیامت کے دن کے 3 طبقات کا تذکرہ فرمایا۔ 3 طبقات کا، اور ایک طبقہ تھا جو عام ایمان والوں کا تھا، جن کو اصحاب المیمنہ فرمایا، دائیں طرف والے۔ ایک طبقہ تھا جن کو اصحاب المشأمہ فرمایا، بائیں طرف والے، جو جہنمی ہیں۔ اور ایک طبقہ تھا جن کو السابقون السابقون فرمایا، جو خاص ایمان والے ہیں اور ان کے لیے خاص انعامات ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ان کے لیے جو انعامات آخر میں رکھے ہیں، یعنی اہل جنت کے لیے، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ پہلے اللہ پاک نے السابقون السابقون کے انعامات ذکر کیے، پھر عام ایمان والوں کے ذکر کیے۔ آگے جو ہے وہ اصحاب الشمال، جو تیسرا نمبر ہے، جہنمیوں کو قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا، تو یہاں سے ان کے انجام کا تذکرہ ہے۔ تو ترجمے سے پہلے لکھ کے فائدہ، آیت نمبر 41 سے اصحاب الشمال یعنی اہل جہنم کے انجام کا تذکرہ ہے، یعنی اہل جہنم کے انجام کا تذکرہ ہے۔ لکھ لی؟ اب دیکھیں ترجمہ۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں طرف والے کیا ہی برے ہیں، بائیں طرف والے کیا ہی برے ہیں، بائیں طرف والے۔ فی سموم و حمیم، جو آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ سموم کہتے ہیں آگ، حمیم کہتے ہیں کھولتا ہوا گرم پانی، جو کھول رہا ہوتا ہے نا، ابل رہا ہوتا ہے۔ جو آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں۔ اور سیاہ دھواں اس لیے کہ عام طور پہ سائے سے انسان کو راحت ہوتی ہے نا، لیکن جو آگ سے سیاہ دھواں اٹھتا ہے تو اس کے سائے میں کوئی خیر نہیں۔
جو سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم، وہ سایہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا نہ راحت بخش ہوگا۔ وہ سایہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا، نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ راحت بخش ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک یہ جہنمی اس سے پہلے دنیا میں اترانے والے تھے۔ بے شک یہ جہنمی اس سے پہلے یعنی آج کے دن سے پہلے، بے شک یہ جہنمی اس سے پہلے دنیا میں مترفین اترانے والے تھے۔ زندگی میں تکبر تھا، اکڑ تھی، اترا کے چلتے تھے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور یہ ڈٹے ہوئے تھے اس بڑے گناہ پر، اور یہ ڈٹے ہوئے تھے اس بڑے گناہ پر۔ بریکٹ میں لکھے یعنی شرک۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کہ جب ہم مر جائیں گے وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور ہم مٹی اور ہڈی بن جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، یا ہمارے پچھلے باپ داداؤں کو بھی، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، قُلْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، کہ بے شک اگلے بھی اور پچھلے بھی، لمجموعون، تم سب کے سب جمع کیے جاؤ گے، الی میقات یوم معلوم، ایک متعین دن کے وقت مقررہ پر،
ایک متعین دن کے وقت مقررہ پر. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم سب کے سب اے گمراہوں اور جھٹلانے والو، پھر تم سب کے سب ایھا الضالون اے گمراہو، المکذبون اور جھٹلانے والو، لآکلون تم ضرور کھاؤ گے، تم ضرور کھاؤ گے، من شجر من زقوم، زقوم کے درخت میں سے، زقوم کے درخت میں سے. بریکٹ میں لکھے تھوہر. زقوم کو اردو میں تھوہر کہتے ہیں. تھوہر، تا دو چشمی ہا واو اور ہا را، تھوہر. تو یہ کڑواہٹ کی طرف اشارہ ہے کہ ایک کڑوا پھل ہے جہنم میں جو جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. فمالئون منها البطون، اور اس سے بھرو گے پیٹ، اس سے بھرو گے پیٹ. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس پر پیو گے کھولتا ہوا گرم پانی، پھر اس پر پیو گے کھولتا ہوا گرم پانی. انسان اگر کوئی کڑوی یا سخت چیز مرچوں والی کھا لے تو پھر پانی کی طلب ہوتی ہے نا. تو پہلے ان کو زقوم کھلایا جائے گا، پھر ان کو کھولتا ہوا گرم پانی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فشاربون شرب الہیم، تو یہ اسے پئیں گے پیاسے اونٹ کی طرح، تو یہ اسے پئیں گے پیاسے اونٹ کی طرح. ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن کی. یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی یوم الدین، قیامت کے دن کی. سمجھ گئے؟ اچھا جی، تو ترجمہ تو خیر یہاں تک آج ہم کر رہے ہیں. ایک بات بس لکھ لیں، ایک بات بس آپ لکھ لیں جو رہ گئی ہے فائدے کے عنوان سے. جی جی فائدہ لکھیں، فائدہ. آیت نمبر 45 سبب عذاب نمبر 1 ہے. آیت نمبر 45 سبب عذاب نمبر 1 ہے. یعنی تکبر. یعنی تکبر. آیت نمبر 46 سبب عذاب نمبر 2 ہے. آیت نمبر 46 سبب عذاب نمبر 2 ہے.
یعنی شرک۔ آیت نمبر 47 سبب عذاب نمبر 3 ہے۔ آیت نمبر 47 سبب عذاب نمبر 3 ہے، یعنی انکار قیامت۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آیت نمبر 56 تک آج ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں آگے پڑھیں گے، اور اس کو اچھی طرح محفوظ کر لیں، یاد کر لیں، پابندی اور وقت پہ آنے کا اہتمام فرمائیں کہ سالانہ میں بھی اب زیادہ وقت نہیں ہے انشاءاللہ، تو اہتمام سے آتے رہیں، تیاری کرتے رہیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔